هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل ویال پر. نیکسٹ ٹاپک ہم لیتے ہیں احروف. احروف پلورل آف ورڈز ہے. حرف سنگولر پلورل احروف. حرف کے کئی معنی آتے ہیں، لیکن قرآنک ریسیٹیشن کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم احروف لیتے ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ویریس ویز آف ریسائٹنگ قرآن، یعنی قرآن کو کی تلاوت کے الگ الگ طریقے، یا پھر اس کو ان شارٹ ہم سمجھے ایک سنگل ورڈ میں آپ کو ایکسپلین کروں تو اس کے ڈائلیکٹ یا پھر لہجے ہم لیں. قرآن 7 احروف میں نازل ہوئی، یہ پہلے آپ نے سنا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ نہیں سنے کہ قرآن 7 احروف میں نازل ہوئی؟ تو بہت سارے لوگ آپ لوگ میں سے ایسے ہوں گے جنہوں نے یہ نہیں سنا یا پھر پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ قرآن 7 احروف میں نازل ہوئی. یہ جو ہے صحیح اور متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ قرآن 7 احروف میں نازل ہوئی. تو میں اس کو بہت سلولی دوں گی کیونکہ بہت سارے لوگوں نے پہلی دفعہ اس چیز کو سنا ہے، یا پھر جنہوں نے سنا ہے ان کو کلیئرلی نہیں پتا ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی اٹ از. ٹھیک ہے، تو قرآن 7 احروف میں نازل ہوئی، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ یہ متواتر احادیث سے ثابت ہے. متواتر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اتنے لارج نمبر آف نریٹرز کی اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر کوئی شک نہیں ہے. اتنے طے در طے صحابہ کرام نے اس چیز کو بیان کیا ہے، اور جو اتنے زیادہ صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا ہے، اتنے زیادہ صحابہ کرام سے کنٹینیوسلی سکسیسفلی یہ جو ہے نریٹ کیا گیا ہے، روایتیں ہیں کہ اس کی اوتھینٹسٹی یا اس کی جو ہے صحیح ہونے پر کوئی شک ہم کو نہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے بخاری اور مسلم کی، یعنی بخاری اور مسلم کی روایتوں میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبرائیل نے قرآن کی تلاوت مجھے 1 سے زیادہ حرف میں کی، میں نے انہیں تلاوت کر کے سنایا، میں نے گزارش کی کہ بڑھائے، یعنی 1 حرف سے دوسرے 1 سے 2، 2 سے 3 بڑھائے، یہاں تک کہ قرآن 7 احروف میں نازل ہوئی. 7 احروف میں قرآن نازل ہوئی، اس کے بارے میں اور بہت سارے احادیث ملتے ہیں. ایک تو میں آپ کو سمپل حدیث شارٹ والی بتائی جس میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت، آپ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت مجھے 1 سے زیادہ حرف میں کی، میں نے انہیں تلاوت کر کے سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 احروف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو واپس ریسائٹ کر کے سنایا. میں نے گزارش کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام پہلے 1 حرف میں لائے، پھر بڑھائے 2 حرف میں، پھر بڑھائے 3 حرف میں. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر آف احروف کو بڑھانے کی گزارش کی، تو فائنلی 7 احروف میں قرآن جو ہے نازل ہوئی. پھر اس کے علاوہ
ایک اور روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک دفعہ کی بات ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں مسجد میں تھا جب میں نے ہشام ابن الحکیم، جس کو ہشام ابن الحکیم کو سورۃ الفرقان پڑھتے ہوئے سنا، قریب تھا کہ میں ان کو ان کی نماز میں، یعنی ہشام ابن الحکیم نماز میں سورۃ القرآن پڑھ رہے تھے، تو قریب تھا کہ میں ان کو نماز میں کیا کروں، ان پر کود پڑھوں، لیکن میں نے نماز کے ختم ہونے تک انتظار کیا، پھر ان کو ان کے کپڑوں سے پکڑ، زور سے جا کے ان کو کپڑوں سے پکڑے اور ان کو پوچھا یہ قرآن کی تلاوت تم نے کہاں سے سیکھی، تم کو کس نے سکھایا؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غصہ آیا اور ان کو پکڑ کر کھینچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری بات بتائی کہ یہ ایک ایسے طریقے سے پڑھتا ہے جو مجھے نہیں معلوم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چھوڑ دو۔ پھر ہشام ابن الحکیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سورۃ فرقان پڑھو، تو جب انہوں نے پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے ہی نازل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم سورۃ فرقان پڑھو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک الگ طریقے سے پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسے ہی نازل ہوئی ہے۔ تو دراصل قرآن 7 الگ الگ حروف میں نازل ہوئی ہے، تو جس میں جو ہے پڑھی جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ یہ ایسے ہی نازل ہوئی ہے، یہ ایسے ہی نازل ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسے ہی سائل میں نازل ہوئی ہے، دونوں کے معنی ایک ہی تھی۔ حروف تھوڑا آگے اور میرا ایکسپلینیشن کمپلیٹ ہونے دیجیے، اس کے بعد آپ کو زیادہ جو ہے کلیئرلی سمجھ آئے گا ویدر اٹ مینس اسٹائل، ویدر اٹ مینس ڈائلیکٹ، واٹ ایگزیکٹلی اٹ مینس۔ ایسے ہی واقعہ ایک ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہوا۔ ترمذی کی روایت ہے ابی ابن کعب جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار جبرائیل علیہ السلام سے ملے اور کہا اے جبرائیل میں امی قوم کے پاس بھیجا گیا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں امی قوم کے پاس بھیجا گیا ہوں، ان میں بوڑھے اور جوان ہیں، مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے کبھی بھی پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن 7 حروف میں نازل ہوئی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اب آپ تھوڑا میرا ایکسپلینیشن تک تھوڑا صبر کریے، آئی نو کہ اٹ از ناٹ کلیئر فار مینی آف یو، لیکن تھوڑا صبر کریے۔ ایکچولی جب مکہ میں تھے اور مکہ میں قرآن نازل ہوتی تو قرآن صرف ایک ہی حرف میں نازل ہوئی، لیکن جب مدینہ میں آئے تو مدینہ میں بہت سارے قبیلے کیا کرنے لگے، مسلمان ہونے لگے، اور ان کی زبان تھوڑی سی جو ہے کیا کہتے ہیں مکہ والوں سے یا قریشیوں سے، مدینہ کے اور مدینہ کے آس پاس کے جو قبیلے تھے ان کی جو بولنے کی عربی زبان بولنے کا طریقہ تھا وہ تھوڑا ڈفرنٹ تھا۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے لیا کہ امریکن انگلش، برٹش انگلش، ایون جو ہے امریکہ میں بھی ویسٹرن امریکہ کی انگلش الگ ہوگی، ہر جگہ کا اپنا اپنا ڈائلیکٹ، اپنا اپنا اسٹائل ڈپینڈنگ آن ٹائم اینڈ پلیس۔ تو قریش کا جو ڈائلیکٹ تھا یا قریش کی جو عربی زبان تھی وہ عربی قبیلے جو مدینہ میں اور مدینے کے آس پاس رہتے ان کے لیے وہ کچھ ورڈ ایسے تھے جو فیملیئر نہیں تھے، کچھ ورڈ ایسے تھے جو ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھے، کچھ ورڈ ایسے تھے جو ان کے قبیلے میں یوز نہیں کیے جاتے، تو ان کے لیے ریسائٹ کرنا، تلاوت کرنا اور انڈرسٹینڈ کرنا بہت مشکل ہوتی تھی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے یہ ریکویسٹ کی کہ قرآن کو ایک سے زیادہ حروف میں یا پھر حرف میں نازل کرے، تو قرآن 7 حروف میں نازل ہوئی۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس کو سمجھنا ایسے ہے، اب اگر آپ دیکھیں ایون اردو یا ایون انگلش میں ایک ورڈ کو الگ الگ طریقے سے لکھا اور پڑھا بھی جاتا ہے، جیسے کدو، اگر ہم جو ہے بہت پیور اردو بولنے والا اس کو کدو کہے تو نہیں سمجھ آتا، وہ لوکی یوز کرتے ہیں ورڈ۔ اسی طرح اردو میں آپ خوشی، کوئی خوشی کو خوشی کہتے ہیں، کوئی خوشی کہتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے نہیں کو نہیں بھی کہا جاتا ہے، نہیں بھی کہا جاتا ہے، اگر حیدرآبادی اسلام لینگویج میں نک کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس طرح کزنس میں ماما کے بیٹے ممیرے بھائی کہتے ہیں، مولیرے بھائی بھی کہا جاتا ہے۔
جس طرح جو ہے کوئی ورڈ کو بگاڑا کھانا کہتے ہیں لیکن بگاڑا چاول کہتے ہیں، تو میننگ وہی ہوتا ہے لیکن کہنے کا طریقہ اور کہنے کا اسٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جیسے عربک لینگویج میں اگر لائن لے تو اس کو اسد بھی کہا جاتا ہے، حمزہ بھی کہا جاتا ہے، حفص بھی کہا جاتا ہے، تو ایک ہی ورڈ کو الگ الگ طریقے ہوتے ہیں کہنے کے، لیکن موسٹ پرومیننٹ اور یوز جو ہے قرآنی ڈائلیکٹ یا قریشی ڈائلیکٹ یا قریشی طریقہ ہے، کیونکہ قرآن قریشی جو ہے ڈائلیکٹ میں نازل ہوئی۔ یہ احرف میں جو ڈفرینسز ہے وہ کن کن چیزوں میں ڈفرینس ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں، لہجے کے علاوہ پر بہت ساری چیزوں میں ڈفرینسز ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کدو اور لوکی میں فرق ہے۔ اگر آپ جو کدو بولتے ہیں ان کو لوکی کہیں تو نہیں سمجھ آئے گا، اگر جو لوکی بولتے ہیں تو ان کو کدو کہیں گے تو نہیں سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو احرف میں کن کن چیزوں میں ڈفرینس آتا تھا؟ ایک تو ناؤن کے سنگولر، ڈیول اور پلورل، میسکولائن اینڈ فیمینائن یوز، اس میں بھی ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹینسز میں پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر اور امپریٹو ٹینس، اس کے یوزیج میں بھی اسٹائل میں ڈفرنس آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اعراب میں یعنی زیر زبر کے یوز کرنے میں اس میں بھی ڈفرنس آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایڈیشن اینڈ ڈیلیشن آف لیٹرز میں بھی آتا ہے۔ ورڈ آرڈر آگے پیچھے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ڈفرنس آتا ہے۔ سبسٹیٹیوشن آف ون ورڈ فار دا ادر، ایک ورڈ کی جگہ دوسری ورڈ یوز ہونا، اس میں بھی آتا ہے، اور پروننسیشن میں بھی آتا ہے۔ تو الگ الگ احرف میں جو ڈفرینسز ہے، ایگزیکٹلی الگ الگ احرف میں جو ڈفرینسز ہے اس میں سنگولر، پلورل اور ڈیول، کیونکہ عربک میں یوزلی اردو اور انگلش اور ہم جو لینگویجز یوز کرتے ہیں اس میں ڈیول کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن عربک لینگویج میں جیسے پتا ہوگا آپ لوگ کو ڈیول کا کانسیپٹ ہے۔ تو یہ ورڈ میں جو ڈفرینسز آتے ہیں احرف میں، وہ سنگولر، ڈیول اور پلورل میں بھی ڈفرینسز آتے ہیں، میسکولائن اینڈ فیمینائن میں بھی ڈفرینسز آتے ہیں، ورڈز کے ٹینسز میں بھی ڈفرینسز آتے ہیں، اعراب میں بھی ڈفرینسز آتے ہیں، ایڈیشن اینڈ ڈیلیشن آف ورڈز میں بھی، یعنی کوئی ورڈ ایکسٹرا آ گیا یا کوئی ورڈ کی کمی ہو گئی اس میں بھی، ورڈ آرڈر فلپ ہو کر آگے پیچھے بھی، اور ایک ورڈ کی جگہ دوسرا ورڈ بھی، اور پروننسیشن، یہ سارے ڈفرینسز احرف میں تھے۔ جس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بورڈ پہ، یہ میں نے اپنی نوٹ سے اپلوڈ کیا ہے تو تھوڑا سا جو ہے بیچ بیچ میں لکھا ہوا بھی ہے سب کچھ اور نیٹ نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے، فرسٹ ہے لی اماناتہم، لی امانتہم، ٹھیک ہے۔ تو کچھ ایک حرف میں آئے گا اماناتہم سنگولر اینڈ پلورل میں جس طرح ڈفرنس آتا ہے، اور سیکنڈ طرح نہیں، آپ لوگ نہیں بھی نوٹ کریں گے تو چلے گا، پکچر لے کر رکھ لیجیے آپ لوگ اسی طرح، ویسے سلائڈ میں اپلوڈڈ ہے یہ۔ سیکنڈ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں، فرسٹ جگہ سنگولر، پلورل اور میسکولائن اینڈ فیمینائن میں جس طرح ڈفرنس آتا ہے، اماناتہم اور امانتہم، جہاں پر یہ ڈفرنس آیا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جیسے میں پاسٹ، پریزنٹ اس میں بتائی کہ ربنا باعث، ایک تو ربنا کو ربنا بھی پڑھا جائے گا اور باعث کو بعدا بھی پڑھا جائے گا، یہ ڈفرنس جو ہے حروف میں آئے گا۔ اسی طرح مجید اور مجید، ذو العرش المجید یا ذو العرش المجیدی یا پھر مجیدو، دونوں طرح سے جو ہے حروف کا جو ڈفرنس ہے اس میں پڑھا جاتا ہے۔ پھر ایڈیشن اینڈ ڈیلیشن آف ورڈز میں اگر آپ دیکھیں تو وما خلق الذکر والانثى، اور وما خلق کو ڈیلیٹ کر کے صرف والذکر والانثى، وما خلق انڈرسٹوڈ ہے ذکر والانثى میں، ٹھیک ہے۔ دین ورڈ آرڈر جو فلپ ہوتا ہے اس میں وجاءت سکرۃ الموت بالحق، الحق بالموت، یعنی موت کو آگے کر کے حق کو پیچھے کر دیا گیا، ایک حرف میں اس طرح بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح وانظر الی العظام کیف ننشزها، ننشزها میں ذا کو سا، جیسے میں نے خوشی اور خوشی میں ڈفرنس بتایا ہے کہ کچھ لوگ خوشی کو خوشی بھی کہتے ہیں،
تو اسی طرح زا کو جو ہے را بھی پڑھا جاتا ہے، نونشی زوہا کو نونشی روحا پڑھا جاتا ہے. پھر پروننسیشن سلائڈ میں نہیں ہے، لیکن جس طرح موسا کہا جاتا ہے، موسا کو منہ سے بھی کہا جاتا، آ کو اے پڑھا جاتا ہے تو موسا کو منہ سے بھی پروناؤنس کیا جاتا. یہ ڈفرینسز احروف میں آئیں گے. اب رہی ہے بات کہ کیا عثمانی مصحف میں الگ الگ احروف شامل تھے؟ ٹھیک ہے، یس شامل تھے. آواز کلیئر ہے آپ لوگوں کے لیے؟ جی ہاں، عثمانی احروف میں یہ سب الگ الگ احروف شامل تھے، کیونکہ جیسے ہم نے عثمانی مصحف کی پکچر آپ نے دیکھی تھی، اس میں زیر زبر نہیں تھے، اس میں ڈاٹس نہیں تھے. اور عثمانی مصحف کی کمپائلیشن 2 پرپسز کے لیے تھی. ایک یہ عثمانی مصحف کی کمپائلیشن 2 پرپسز کے لیے، یا پھر 2 جو ہے اس کے ریزنز یا 2 اس کے جو ہے مقاصد تھے. یہ چاہتے ایک اس چیز کو ایکسکلوڈ کرے جو قرآن کا حصہ ایکسپٹ نہیں ہو سکتی تھی، یعنی تمام وہ چیزوں کو نکال دے، ہٹا دے، مٹا دے جو قرآن کا حصہ نہ ہے، نہ ایز اے قرآن کا حصہ ایکسپٹ کیا جائے گا. یہ ایک مقصد تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمپائلیشن میں. سیکنڈلی، جو کچھ بھی قرآن کا حصہ ہے اس کو انکلوڈ کیا جائے جو اوتھینٹک قرآن کا حصہ ہے، انکلوڈنگ ویریس ریسیٹیشن. ٹھیک ہے، ایک مقصد یہ تھا کہ قرآن کا جو حصہ نہیں ہے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے، قرآن کے حصے میں نہ رہے. سیکنڈ یہ کہ جو کچھ بھی قرآن کا حصہ ہے اس کو انکلوڈ کیا جائے قرآن میں، وچ آلسو انکلوڈ ویریس ریسیٹیشن. کیونکہ اس میں ڈاٹس نہیں تھے تو یہ احروف کا اس کے اندر کیا تھا، احروف کی اس میں جگہ تھی. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 7 کاپیز بنائی تو وہ پوری 7 کاپیز میں بھی ہلکی ہلکی سی سلائٹ ویریشن ہم کو ملتی ہے، لیکن یہ ویریشن کانٹرڈکٹری نہیں تھی، یہ ویریشن میں اختلاف نہیں تھا. جو 7 کاپیز میں ہلکی ہلکی ویریشن تھی، ان تمام 7 ویریشنز کو، ان تمام جو ہے ڈفرینسز کو صحابہ اکرام نے ایکنالج کیا تھا، کوئی بھی اس کے خلاف نہیں گئے. قرآن ایک ہی تھی، قرآن الگ الگ نہیں ہے. اگر الگ الگ ہوتی تو کفار مکہ جو اتنے اعتراضات کرتے اس پر بھی اعتراضات کرتے. یہ قرآن کے الگ الگ پڑھنے کا اسٹائل ہے، ڈائلیکٹ ہے، احروف ہے. ایک چیز آپ یاد رکھیے کہ یہ جو 7 احروف ہے اللہ کی طرف سے ہے، صحابہ کرام کی طرف سے نہیں. جس طرح حدیث سے کلیئرلی پروفڈ ہے کہ قرآن 7 احروف میں نازل ہوئی، تو یہ احروف اللہ کی طرف سے ہے، صحابہ کرام کی طرف سے نہیں. تو جس کے جیسے دل میں آئے ویسے پڑھ کے قرآن کے الگ الگ اسٹائل ہے نہیں کہہ سکتے. جیسے انڈین ایک ڈگری ہوئی اسٹائل ہے قرآن کو پڑھنے کا، بات کو دعات پڑھتے ہیں اور اپنے اسٹائل سے جو ہے کہیں کھینچ کر، کہیں جیسے دل میں آیا جو ہے نہیں کھینچ کر پڑھتے اور کہتے ہیں کہ قرآن 7 احروف میں نازل ہوئی. یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ 7 احروف اسی طرح ہوں گے جس طرح اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں. اپنی مرضی سے پڑھ کر، غلط جو ہے اسٹائل سے پڑھ کر قرآن 7 احروف میں نازل ہوئی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ قرآن جو ہے جو 7 احروف میں نازل ہوئی ہے یہ امت کی آسانی کے لیے نازل ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امت کی آسانی کے لیے ریکویسٹ کیا کہ قرآن ایسے نازل ہو. جیسے کہ اگر آج آپ کو کہا جائے، اگر آپ لکھنؤ کے نہیں ہیں، آپ سے کہا جائے کہ آپ لکھنؤ کی پیور اردو میں بات کریں، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ، یو کین ناٹ اسپیک. اگر کوئی پاکستانی ہے اس سے کہا جائے کہ آپ حیدرآبادی اردو میں بات کریں، کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی حیدرآبادی سے کہے کہ آپ بالکل پاکستانی اردو جیسی ہے اس طرح پڑھیں لکھیں، تو اس طرح نہیں ہو سکتا ہے. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. ڈو یو آل اگری وتھ می؟ اگر آج ہم سے کہا جائے کہ آپ بالکل امریکن اسٹائل میں انگلش بات کریں، وی کین ناٹ. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اس.
اسی طرح اس وقت کے لوگوں کے لیے خاص طور سے الگ الگ قبیلے کے لوگوں کے لیے یہ کہا جاتا کہ آپ قریشی عربک میں قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، ریسائٹ کریں اور میمورائز کریں. وہ ان کے لیے بہت مشکل تھا. اس وجہ سے ان کی آسانی کے لیے اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ پر 7 احرف میں قرآن نازل ہوئی. سیکنڈلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ صحابہ کو الگ الگ احرف میں سکھاتے، جس کے لیے جو حرف آسان ہوتا اس کے لیے وہ حرف میں سکھاتے. لیکن سارے صحابہ اکرام کو سارے احرف نہیں سکھائے گئے. جس طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کتنے کلاس صحابی تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی 7 احرف نہیں آتے تھے. جس صحابی کو جو حرف جو ہے آسان ہوتا اس کو اس حرف میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے. نیکسٹ، احرف میں اختلاف ہونے کے باوجود اتنا زیادہ فرق نہیں تھا کہ کیا پڑھ رہے ہو نہ سمجھ میں آئے. جس طرح اردو کے الگ الگ ڈائلیکٹ سے الگ الگ لہجے ہیں، الگ الگ ورڈ بھی یوز کیے جاتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ ویریشن نہیں ہوتے کہ کیا بول رہے نہیں سمجھ میں آئے. جس طرح سورہ فرقان جب پڑھا جا رہا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آیا کہ سورہ فرقان ہے. بالکل عجیب، تھوڑا سا ڈفرنٹ ضرور لگتا ہے، لیکن کیا پڑھ رہے کیا سمجھ رہے یہ نہیں سمجھ میں آئے ایسا نہیں ہوتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ میں آیا کہ وہ قرآن پڑھ رہے، وہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ سورہ فرقان پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ ان کو ٹائم اور تھوڑا سا طریقہ ان کو ڈفرنٹ لگ رہا تھا. پھر تمام 7 احرف اپنے اپنے میں کمپلیٹ ہے. ایک حرف میں پڑھنا از انف. اس کے علاوہ پر نمبر آف احرف صرف 7 ہے، کیونکہ حدیث سے کلیئرلی ثابت ہے کہ 7 سے زیادہ احرف میں قرآن نہیں نازل ہوئی ہے. تو نمبر آف احرف 7 ہے. 7 سے زیادہ اگر کوئی بتائے کہ 8 احرف ہے، 9 احرف ہے، 10 غلط ہے، کیونکہ قرآن صرف 7 احرف میں نازل ہوئی. یا پھر کوئی یہ کہے کہ قرآن الگ الگ احرف میں نازل ہوئی تو ہم اپنے اسٹائل آف عربک، کیونکہ مے بی کہ یہ 7 اسٹائل سے اور بھی زیادہ اسٹائل آف عربک ہے، تو کوئی یہ کہے کہ میں 8ویں احرف میں پڑھوں گی، یہ بھی ایک اسٹائل ہے. تو دس از ناٹ ایکسپٹیبل اینڈ ول ناٹ بی ایکسپٹیبل، کیونکہ صرف اسی حرف میں پڑھا جا سکتا ہے جس میں قرآن نازل ہوئی ہے. تو یہ قرآن صرف اور صرف 7 احرف میں نازل ہوئی. پھر ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ قرآن حالانکہ 7 احرف میں نازل ہوئی ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی قرآن کی قرآن کو جو ہے کمپائل کیے، تو یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ کیا عثمانی مصحف میں پورے 7 احرف جو ہے انکلوڈیڈ ہے. یہ ابھی ہم نے لیا کہ دوسرے یعنی 1 سے زیادہ احرف کی اس میں گنجائش ہے، کیونکہ ڈاٹس نہیں ہونے کی وجہ سے، اعراب نہیں ہونے کی وجہ سے، اور 7 کاپیز میں کچھ ویریشن ہونے کی وجہ سے احرف کی جو ہے عثمانی کاپیز میں گنجائش ہے. یہاں تک کلیئر ہے نا. لیکن کیا پورے 7 احرف عثمانی مصحف میں شامل ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پورے 7 احرف عثمانی مصحف میں شامل ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پورے 7 احرف آج تک پرزروڈ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. پورے 7 احرف عثمانی مصحف میں شامل نہیں تھے. بہت سارے احرف کی اس میں گنجائش تھی، لیکن پورے 7 احرف عثمانی مصحف میں شامل نہیں تھے. کیونکہ عثمانی مصحف کمپائل اسی لیے کی گئی کیونکہ یہ جو امت میں اختلاف ہے وہ دور ہو. ویریس ویز آف ریسیٹیشن میں غلطی کہاں ہو رہی ہے، یا پھر ٹائپ آف ریسیٹیشن یا ٹائپ آف ورک ہے وہ، یہ ڈفرینشیٹ کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو رہی تھی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک سین ڈفرنٹ تھا. جب کیا تھا کہ عرب زیادہ ایمان لے کر آ رہے تھے، اور عرب کے لیے قریشی اسٹائل میں پڑھنا، قریشی ڈائلیکٹ میں پڑھنا، قریشی طریقے سے پڑھنا اور میمورائز کرنا یہ مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ریٹن جو ہے یعنی بہت سارے لوگ امی تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے, اور قرآن کو پرزرو کرنے کے لیے اس کو میمورائز کرنا یہ بیسک جو ہے چیز تھی, یا پھر زیادہ جو ہے میمورائز کرنے کا طریقہ اس کو قرآن کو جو ہے محفوظ کرنے کا طریقہ میمورائزیشن ہی تھا. تو موسٹلی میمورائزیشن کے اوپر ڈپینڈ کرنا تھا اور لوگوں کے لیے میمورائزیشن آسان کرنا تھا, اور میمورائزیشن کو آسان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ احروف میں قرآن کو نازل کرنے کی ریکویسٹ کی. لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ایک ڈفرنٹ سین تھا. جس طرح ہم نے جو ہے وہ واقعہ لیا جب جو ہے لوگ اختلاف کر رہے تھے تو وہ سب نان عرب تھے, تو جب جو ہے نان عرب جو ہے احروف کے بارے میں کیئر بھی نہیں کریں گے کہ ہمارا ڈائلیکٹ ہے کیسے, بٹ دے جسٹ ہیو ٹو لرن ون وے آف عربک. تو اس لیے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ثابت کو جب بٹھایا تو ساتھ میں 3 قریشیوں کو بٹھایا تاکہ قریشی زبان میں قرآن جو ہے پرزرو ہو. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصحف میں دوسرے احروف کی گنجائش تھی, لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش یہ کی کہ اس کو قریشی حرف میں پرزرو کیا جائے. اصلی قرآن جو ہے لاسٹ ٹائم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ریوائز کرتے وہ ایک حرف میں جو ہے ریوائز کیا, جس کے گواہ کون ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دوسری چیز یہ ہے قرآن جیسے میں آپ کو بتائی کہ اس میں ویریشنز تھے, لیکن یہ ویریشن کانٹرڈکشن سے تھے, یعنی یہ ڈفرینسز اور الگ الگ کن کن چیزوں میں ڈفرینسز آئے یہ ہم سمجھے کہ کن کن چیزوں میں ڈفرینسز آئے. احروف میں جو ڈفرینسز آتے ہیں وہ جس طرح یہ سلائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں, ناؤنس میں, ورڈ میں, اعراب میں, لیٹرز کے ایڈیشن یا ڈیلیشن میں, ورڈ آرڈر کے فلپ ہونے میں, ایک ورڈ کی جگہ دوسری ورڈ آنے میں, اور پروننسیشن میں. احروف میں یہ فرق آئیں گے, لیکن یہ فرق آنے کے باوجود یہ فرق اختلاف میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے اختلاف میں نہیں ہے, یہ ویریشن پروننسیشن ڈائلیکٹ کے اوپر بیس ہے, جس کی وجہ سے میننگ میں ڈفرنس نہیں آئے گا. جیسے اگر آپ نہیں بھی یوز کریں تو وہی ہے, نہیں بھی یوز کریں تو وہی ہے, نٹ کو بھی یوز کریں تو وہی ہے, کوئی میننگ میں جو ہے فرق نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح ویریشن آف پروننسیشن وتھ سلائٹ ایکسپانشن آف میننگ ریفرنگ ٹو دا سیم آبجیکٹ. تھوڑا سا جو ہے ایکسپینشن ہوگا ورڈ میں, لیکن اٹ ول ریفر ٹو دا سیم ورڈ, اس کے معنی ایک ہی ہوں گے. نہیں, آج پورے 7 احروف پرزروڈ نہیں ہے. آج 7 اس میں سے کچھ ڈائلیکٹ پرزروڈ ہے, لیکن پورے 7 ڈائلیکٹ الگ الگ طریقے سے پرزروڈ نہیں ہے. ورڈ ڈفرینٹ ہوں گے لیکن میننگ جو ہے اس کے سیم ہی ہوں گے. جیسے اگر کدو اور لوکی کا میں بتائیے آپ کو, یا پھر بگارا کھانا یا بگارے چاول, دونوں ول مین دا سیم. ورڈ الگ ہوں گے احروف میں, لیکن میننگ ان کا سیم ہوگا. کوئی ورڈ ایک ایڈیشن آف ورڈ ہوگا, لیکن جو ہے اس میں کوئی ڈفرنس آف میننگ نہیں آئے گا. جیسے وما خالقہ ایڈیشن آیا تھا, مصحف میں یہ چیز نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. جو قرآن کا حصہ نہیں تھا اس کو نکال دیا گیا, جو سب قرآن کا حصہ ہے اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا. 7 کاپیز میں تھوڑے ویریشن تھے, لیکن یہ ویریشن اختلاف میں نہیں تھے, اور یہ پورے ویریشن صحابہ کرام نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا. یہ احروف اللہ کی طرف سے تھے, صحابہ کرام کی طرف سے نہیں. یہ امت کی آسانی کے لیے تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ پر. سارے صحابہ کو سارے احروف نہیں سکھائے گئے, اور آپ کے پاس جب ڈیلیگیٹس آتے, جیسے عام الوفود میں تو بہت آئے, اس سے پہلے بھی بہت آتے, تو جو ہے قبیلے کے لیے جو حرف آسان ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس حرف میں سکھاتے. پھر کون یہ 7 احروف کون کون سے قبیلوں کے زبان میں تھے یا پھر ڈائلیکٹ میں تھے؟ قریشی, حذیل, تمیم, حوازین, ثقیف, کنانہ اور یمن. یہ 7 قبیلوں کے جو ہے ڈائلیکٹ میں یا پھر یہ 7 احروف میں قرآن نازل ہوئی. اس کے علاوہ پر یہ 7 ڈائلیکٹ کے علاوہ پر کوئی اور ڈائلیکٹ میں قرآن پڑھنا نہ درست ہے, نہ ایکسپٹڈ ہے, نہ اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے, کیونکہ قرآن صرف ان 7 احروف میں نازل ہوئی.
تمام جس طرح ہم نے 7 ڈائلیکٹس دیکھے، یہ کون کون سے جو ہے زبان میں، قریشی، حذیل، تمیم، حوازن، ثقیف اور کنانہ اور یمن، یہ 7 ڈائلیکٹس میں قرآن نازل ہوئی. لیکن قریشی ڈائلیکٹ کو ایک تو جو ہے قرآن میں قریشی ڈائلیکٹ کو کیوں پریفرنس دیا گیا، یہ ہم نے لیا کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے قریشی ڈائلیکٹ کو پریفرنس دیا تھا، کیونکہ قرآن قریشی زبان یا پھر قریشی عربک میں نازل ہوئی. سیکنڈلی قریشی زبان کو یہ تمام ڈائلیکٹس کے اوپر ترجیح دی جاتی عرب میں بھی، کیونکہ قریشیوں کو ترجیح دی جاتی تھی عرب میں، کعبہ کی وجہ سے قریش کو عزت تھی. مکہ اور آس پاس میں زیادہ تر قریشی لوگ بسے ہوئے تھے اور مکہ سینٹر تھا، وہاں پہ لوگ آتے جاتے، تو ان کا اور ان کا ڈائلیکٹ واز نون ٹو آل، فیملیئر ٹو آل. تو اس وجہ سے اس زمانے میں بھی حالانکہ 7 حروف میں قرآن نازل ہوئی تھی، لیکن قریشی حرف کو زیادہ ترجیح دی جاتی اس وجہ سے. گاٹ اٹ؟ یہ کلیئر ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ 7 حروف میں اس لیے نازل ہوئی کیونکہ جس طرح حدیث سے لیا جاتا ہے کہ حدیث سے بالکل کلیئر ہے کہ اس کا یاد کرنا اور حفظ کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو. جیسے علیہم اور کوئی ٹرائب جس کو پڑھتے علیہم، تو دونوں کو جو علیہم پڑھنے والوں کو علیہم مشکل ہوتا، تو اس وجہ سے جیسے سراط کو زراط پڑھتے، مومن کو جو ہے مومن پڑھتے، تو اس طرح لوگوں کے لیے حفظ آسان ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ قرآن یاد نہیں کر پاتے تھے اور میجورٹی آف عربs لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو ان کے لیے آسانی ہو اور ان کے لیے ضروری تھا، کیونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور قرآن کو محفوظ کرنے کے لیے حفظ بھی زیادہ ضروری تھا. اس لیے قرآن کے یاد کرنے اور پڑھنا لوگوں کے لیے آسان ہو، اس وجہ سے قرآن 7 حروف میں نازل ہوئی. اس کے علاوہ پہ قرآن کا ایک معجزہ ہونا یہ بھی معجزانہ پہلو ہے، کیونکہ قرآن میں ایک چیلنج دیا گیا کہ قرآن کی جو ہے اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ. قرآن 7 حروف میں نازل ہونے کے باوجود، 7 ڈائلیکٹس میں نازل ہونے کے باوجود بھی کسی ایک ڈائلیکٹ میں بھی کوئی کاپی نہیں کر پایا، کسی ایک ڈائلیکٹ میں بھی اس جیسی ایک صورت نہیں لے کر آ سکے کوئی بھی. تو یہ بھی قرآن کا ایک معجزانہ پہلو ہے. ٹھیک ہے. دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اسٹل قرآن کو 7 الگ الگ ٹرائبل ڈائلیکٹس یا پھر قبیلوں کے ڈائلیکٹ میں اور زبان اور لہجے میں پیش کرنا خود یہ پروو کرتا ہے کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی کہی ہوئی بات یا آپ کی جو ہے قول نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اور اللہ کی کتاب ہے. اور اس کے علاوہ پر قرآن کوئی بھی الہامی کتاب یعنی کوئی بھی ہیونلی بک اس طرح ایک سے زیادہ حروف میں نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن قرآن کو تمام الہامی کتابوں پر ایک شرط نازل ہوا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ یعنی 7 حروف میں نازل ہوئی ہے. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا العمل به. كتاب الله لا شيء سواه
يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.